اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ محترم ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان حافظ حامد رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نور ہدایت۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں نور ہدایت میں ہم آپ کی ملاقات علماء کرام سے کرواتے ہیں، جن سے ہم کرتے ہیں سوالات اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں دین اسلام کے حوالے سے معلومات۔ آج کے ہمارے معزز مہمان پہلے بھی نور ہدایت کو رونق بخش چکے ہیں، بہت خوبصورت انداز میں گفتگو فرماتے ہیں۔ اللہ کریم نے چھوٹی سی عمر میں بہت اچھا انداز عطا فرمایا، اور ہماری دعا ہے، میں بھی چھوٹا ہوں، چھوٹا چھوٹے کو دعا دے تو کیا ہی بات ہے، اللہ کریم انہیں سلامتیاں نصیب فرمائے، ان کی عمر میں علم میں برکت عطا فرمائے۔ میرے بہت اچھے بھائی، میرے بہت اچھے دوست، میری مراد محترم المقام جناب حضرت علامہ مولانا امتیاز احمد علیمی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آئیے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں۔ السلام علیکم حضرت۔ وعلیکم السلام حضرت کیسے مزاج، خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ، اللہ کرم، آپ سنائیں۔ اللہ کا احسان ہے۔ موضوع کی طرف تو بعد میں بڑھتے ہیں، ناظرین کو بھی بتاتا ہوں، لیکن پہلے میں جاننا چاہوں گا آپ کی مصروفیات کیا ہیں، ہمارے ناظرین تک ذرا یہ بتائیے گا پلیز۔ مصروفیات آج کے دور میں ہر بندہ مصروف تو بہت زیادہ ہے، بس چند مصروفیات یہ ہیں کہ صبح کے وقت میں اے پی ایس آرمی پبلک اسکول صدر میں ہوتا ہوں اور وہاں پہ اپنی سروسز دیتا ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر ہمارا اس کے علاوہ پھر ہمارا ایک ادارہ ہے آئی کویسٹ کے نام سے، آئی کویسٹ اسلامک ریسرچ انسٹیٹیوٹ کے نام سے، تو وہاں اس کو آن کرتے ہیں۔ اس کا بیسک تھیم یہ ہے کہ وہاں پر الحاد اور ایتھیزم کے خلاف جتنے بھی، کیونکہ آج ماڈرن جتنے بھی مسائل ہیں تو اس پہ کس طرح نبرد آزما ہونا ہے، اس کو کیسے کوپ اپ کر سکتے ہیں، اور اس کے بنیادی فیکٹرز کیا ہیں، کیوں یہ پھیل رہا ہے، تو یہ اس حوالے سے یہ کام کرتے ہیں۔ تو وہاں نگرانی میں چل رہا ہے، کچھ نام لے لیجیے۔ یہ علامہ سعد خان، یہ بیسیکلی ہماری ایک ٹیم ہے۔ جب ہم پاس آؤٹ ہوئے تھے 2022 جامعہ علیمیہ اسلامیہ سے، تو اس وقت ہمارے ذہن میں یہ تھا کہ یار کچھ ایسا، قطع کلامی معاف حضرت، کیونکہ بس وہ الفاظ رک نہیں رہے جن کا آپ نے ابھی نام لیا، ماشاءاللہ وہ بڑی خوبصورت شخصیت ہیں۔ یقین جانیے انہیں میں نے دیکھا ہے اپنی گناہگار آنکھوں سے، جس چینل پہ جاتے ہیں نا، جس شو میں جاتے ہیں، ماشاءاللہ ہوسٹ ان کا دیوانہ ہو جاتا ہے، ان کا انداز اتنا پیارا ہے ماشاءاللہ سے۔ میں چاہوں گا کہ میں آنر بھی حضرت کبھی ٹائم نکالیں نا، تشریف لائیں، آپ کے ادارے کے حوالے سے بھی گفتگو کریں گے، اور ماشاءاللہ سے آپ بھی یہاں تشریف لائے تھے، علامہ صاحب ہی نے مجھے، کیا بات ہے حضرت، پلیز کنٹینیو کیجیے گا۔ تو 2022 میں جب فراغت ہم نے حاصل کی تو یہ ہمارا ایک ہی بیچ تھا، تو ہمارا یہ ہم خیال ہونے کا ایک بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ مل کر کوئی کام کیا جائے اس دور میں، تو ہمارا یہ تھا کہ یار کچھ ایسا کام ہم نے کرنا ہے جو ہم مل کر بھی کریں اور کچھ یونیک سا بھی ہو، کوئی ایسا کام ہو جو پہلے نہ ہوا ہو، تو یہ ہمارے ذہن میں ایک خیال تھا۔ ایک تو اللہ تعالیٰ نے پھر مدد ڈالی، اور اللہ تعالیٰ کی مدد سے پھر ایک ادارے کی تشکیل دیا آئی کویسٹ اسلامک ریسرچ انسٹیٹیوٹ کے نام سے۔ اچھا، جو آئی کی ایبریویشن ہے، اس کی دو طرح سے انٹرپریٹیشن کی جا سکتی ہے۔ آئی کا مطلب میں، یعنی آئی میں، اور کویسٹ کا مطلب ہوتا ہے تلاش کرنا، ڈھونڈنا، کھوجنا۔ آئی کویسٹ، میں اپنے آپ کو تلاش کر رہا ہوں کہ میں کون ہوں، اور آئی سے مراد اسلام بھی ہے کہ میں اسلام کو تلاش کر رہا ہوں، اسلام کی انٹرپریٹیشن اس سے، تو اس کی دو طرح کی انٹرپریٹیشنز ہوتی ہیں۔ تو آئی کویسٹ اسلامک ریسرچ انسٹیٹیوٹ کے اندر یہ مصروفیات سیکنڈ ٹائم پہ ہوتی ہیں، تو اس کے علاوہ بس۔ اچھا، آج ہم کوشش کریں گے، وقت مختصر سا ہوتا ہے، لیکن بیت المقدس کے حوالے سے پہلے بھی کچھ پروگرام ہم نے کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ہر پروگرام کے اندر فلسطین کا کہیں سے ذکر آ جائے، ہر پروگرام کے اندر بیت المقدس کے حوالے سے ذکر آ جائے، کیونکہ یہ اسلام کا مرکز کہلاتا ہے، یہ پلر آف اسلام کہلائے جاتے ہیں۔ ناظرین اکرام، یہیں سے ہمیں بہت کچھ ملتا ہے۔ مختلف انبیاء اکرام نے وہاں بسیرا کیا ہے، مختلف انبیاء اکرام کو اللہ رب العزت نے وہاں مبعوث فرمایا ہے۔ آج بھی وہاں آپ اگر تشریف لے کر جائیں، اللہ پاک سب کو لے کر جائے فلسطین کی زمین پر، بیت المقدس کے ارد گرد، قرآن میں بھی ہے نا، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، مطلب بہت سی آیات ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہمیں ملتی ہیں، صحابہ اکرام سے ہمیں بہت کچھ ملتا ہے کہ بیت المقدس کی زمین جو ہے بڑی پاک ہے، بڑی صاف ہے، وہاں اللہ کی رحمتیں برستی ہیں۔ آج وہاں کیا برس رہا ہے؟ اللہ کی رحمت نو ڈاؤٹ وہ تو ہے ہی ہے، لیکن ہم مسلمانوں کی ناکامی کی وجہ سے، ہم مسلمان ایک بیچ پر نہیں ہیں، اس کی وجہ سے وہاں کے لوگ ظلم و ستم کا شکار ہیں، اور ہم یہاں بیٹھ کر صرف گفتگو کر رہے ہیں۔ اللہ ہمیں یہی توفیق بخش رہا ہے کہ ہم گفتگو کر رہے ہیں، بہت سے لوگ ہیں وہ منہ کو تالا لگائے بیٹھے ہیں، ان سے بھی گزارش ہے، خدا را تھوڑے ہوش کے ناخن لیجئے، آواز اٹھائیے، کل قیامت والے دن یقیناً یہ آواز کام آئے گی۔ میں نے عید والے دن ایک ویڈیو دیکھی حضرت، کہ وہ ایک معصوم سی بچی ہے، اس کے ہاتھ میں کچھ سامان ہے،
تو میں سمجھا کسی نے عیدی دی ہوگی اس کو، یا کوئی تحائف ہو گئے یا کچھ کھانے کی چیز ہوگی، لیکن پتہ ہے وہ کیا تھا؟ وہ گوشت تھا. وہ گوشت تھا جو وہاں دھماکہ ہوا نا، وہ جو شہید ہوئے ان کا لوتڑا اس بچی نے اپنے ہاتھ میں اٹھایا ہوا تھا، اور یقین مانیے وہ منظر ہر انسان دیکھ کر اشک بار ہو رہا تھا، لیکن مسئلے کا حل نہیں نکل رہا. اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ کریم ہمارے ان مسلمان بھائیوں کو اس عذاب سے، اس گندے لوگوں سے اللہ پاک انہیں دوری عطا فرمائے اور انہیں فتح عطا فرمائے. علامہ صاحب بیت المقدس کے حوالے سے میں چاہوں گا آج روشنی ڈالیے نا، بیت المقدس کو اللہ کریم نے کیا بلندیاں، کیا مقام عطا فرمایا. جی حامد بھائی، یقین مانیں آپ نے جو اس کا ایک ردھم باندھی ہے تو بڑا دل سوز ماحول بن گیا ہے. اور بیت المقدس کی جب بات کی جائے تو بیت المقدس اپنے اندر وہ داستان لیے، وہ دل سوز داستان اپنے اندر رکھتا ہے کہ جو ہر بندہ جو ایمان، جس کے اندر ایمان کا ذرہ بھی ہو تو وہ اس کی روح کانپ جاتی ہے. ایسا ہی ہے جی، ایسا ہی. اور جب بیت المقدس کی بات کی جائے تو بیت المقدس سب سے پہلے تو اس کا میں معنی کلیئر کرواؤں گا کہ اس کا مطلب کیا ہے. بیت عربی زبان میں گھر کو کہتے ہیں، اور مقدس اس جگہ کو کہتے ہیں جو پاک ہو، پاک کرنے والی جگہ ہو، یعنی وہ گھر جہاں سے آپ کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں، جہاں سے آپ کو خلاصی ملتی ہے. اور قرآن مجید کے اعتبار سے اس کو دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ یہ وہ مقام ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے برکت والا بنا دیا ہے. الذی بارکنا حولہ، کہ جس کے ارد گرد کے ایریے کو وہاں برکتیں ہی برکتیں سمودی ہیں. اب کیسی برکتیں ہیں کہ اگر تاریخی اعتبار سے اس کو دیکھا جائے تو بہت سارے انبیاء کرام کی بعثت یہاں پر ہوئی ہے، اور اسی بیت المقدس کو یہاں پر اس کو سرزمین انبیاء بھی کہا جاتا ہے، اور بہت سارے انبیاء کرام یہاں ہجرت کر کے بھی تشریف لے کر آئے ہیں. اور سب سے اہم یہ ہے کہ یہ وہ مقام ہے جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واقعہ معراج میں وہاں تشریف لے کر جاتے ہیں اور تمام انبیاء کرام کی امامت فرماتے ہیں، اور بیک وقت تمام انبیاء کرام وہاں موجود ہوتے ہیں. تو اس اعتبار سے دیکھا جائے تو مسلمانوں، باقی اگر دیگر مذاہب میں دیکھا جائے تو دیگر مذاہب کے لیے بھی بیت المقدس بہت اہمیت کی حامل ہے، کیونکہ وہاں کرسچینٹی ہو یا جوڈائزم ہو، دونوں کے لیے یہ مقام بہت اہمیت کا حامل ہے. حضرت اس وقت جو یہ سلسلہ چل رہا ہے تو کیا کرسچن اس پر آواز نہیں اٹھا رہے کیا؟ اصل میں کرسچن اور جو جوڈائزم والے ہیں ان کے لیے بھی یہ مقام بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے. ان کے ہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی چونکہ یہ جائے پیدائش ہے، اور وہاں ان کا آنا جس طرح ہم مسلمانوں کے لیے یہ بڑی اہمیت اور عبادت میں کئی گنا زیادہ ثواب ملتا ہے، ان کے ہاں بھی اتنی ہی اہمیت دی گئی ہے. لہٰذا وہ بھی اپنے اس مقام کو عبادت کا بہت اہم مقام سمجھتے ہیں، تو وہ بھی اس کے لیے کرتے ہیں. لیکن اب بیسیکلی جو کانفلکٹ کریٹ ہے، ڈسپیوٹ ہے، جو دو ممالک کے درمیان، دو گروہوں کے درمیان ہے. ایک وہ لوگ ہیں جو فلسطین کے ہیں، اور دوسرے وہ لوگ ہیں جو اسرائیل کے ہیں. اصل میں اس کی جو اگر تاریخ دیکھا جائے تو تاریخ جا کے سٹارٹ ہوتی ہے ہٹلر سے. اچھا، ہٹلر وہ بندہ تھا کہ اس نے یہودیوں کو مارنا سٹارٹ کیا، اور تب یہ لوگ یہودی وہاں پر نہیں رہتے تھے، تب کوئی اسرائیل نہیں تھا. اور اس نے جب جرمنی سے ان سارے یہودیوں کو مارنا شروع کیا، اور سب یہودیوں کو تقریباً کروڑوں کی تعداد میں اس نے مارنا شروع کیا، اور چند یہودی باقی بچ گئے تھے، اور یہ مارے پھر رہے تھے، در بدر یہ پھر رہے تھے، اور ہر ملک کے پاس یہ گئے اور ان سے جا کر کہا کہ ہمیں آپ پناہ دیں، ہمیں رہنے کی جگہ دیں. تو کسی ملک نے ان کو پناہ نہیں دی تھی. تب یہ لوگ جو یہودی ہیں یہ گئے کہاں پر؟ عرب میں، اور عرب والوں سے جا کر انہوں نے التماس کی، انہوں نے دے دی جگہ کہ ہمیں کیا کریں، آپ رہنے کی جگہ دیں. اور تب انہوں نے رہنے کی جگہ دی، اور وقتاً اتنا وقت گزرنے کے بعد وہاں انہوں نے قبضہ جما لیا، اور وہی جگہ جہاں پر یہ ایک وقت التماس کر کے گئے تھے کہ ہمیں رہنے کی جگہ دیں، آج قبضہ کر کے اور وہیں کے لوگوں پر ظلم در ظلم ڈھائے جا رہے ہیں. تو یہ بہت بڑی داستان ہے. بالکل جی. اب یہ کانفلکٹ کیسے کریٹ ہوتا ہے کہ ایک یہودی ہیں اور دوسرے مسلم ہیں. مسلمان وہ لوگ ہیں جنہوں نے ان کو پناہ دی تھی، اور یہودیوں کے ہاں مسلمان اس طرح تصور کیے جاتے ہیں اور ایسے مانے جاتے ہیں جیسے جانوروں سے بھی بدتر سمجھے جاتے ہیں، کیونکہ ان کے ہاں جو کانسیپٹ ہے وہ کہتے ہیں کہ جو مسلمان ہیں، جو ہم یہودیوں کے علاوہ دوسرے لوگ ہیں، یہ سارے کے سارے انسان تو ہیں نہیں ہیں، اور
وی آر دا چوزن پیپل آف Almighty اللہ, ہم اللہ تعالیٰ کی طرف سے انتخاب کیے گئے لوگ ہیں, کیونکہ سب سے زیادہ انبیاء کرام ہم پر بھیجے گئے تھے. تو وہ اپنے آپ پر فخر کرتے ہیں, اور اس فخر کی وجہ سے وہ دوسری اقوام کو انسان بھی نہیں سمجھتے. اور جب ان کی اگر جنریشنز کی بات کی جائے تو ان کے اندر ایک فرقہ پایا جاتا ہے, اس کو زائنزم کہتے ہیں. زائنزم. اب زائنزم کیا ہوتا ہے؟ زائنزم جب دونوں والدین کی طرف, یعنی والدہ اور والد دونوں کی طرف سے اگر یہودی ہوگا تو وہ بچہ پیور یہودی کہلائے گا. اگر دونوں میں سے کسی ایک کی طرف سے بھی یہودی نہیں ہے, والد یا والدہ, تو وہ یہودی کنسیڈر ہی نہیں کرتے اس کو. جیسے ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی بندہ اسلام قبول کرتا ہے, کلمہ پڑھتا ہے, تو اسلام مسلمان بن جاتا ہے, لیکن ان کے ہاں ایسا نہیں ہے. اور اسی وجہ سے یہودیوں کی جو تعداد ہے پوری دنیا میں کم ہے, کیونکہ ان کے ہاں کوئی نیا بندہ جیسے اسلام ایکسیپٹ کر کے تبدیل ہوتا ہے ویسے نہیں ہو سکتا. ان کے ہاں بائی برن ہی یہودی ہوتے ہیں, اور ان کے ہاں جو عقائد ہیں, ان کے جو نظریات ہیں بہت زیادہ راسخ ہوتے ہیں. یہ اپنے عقائد اور نظریات پہ کبھی بھی کمپرومائز نہیں کرتے. یہی وجہ ہے کہ ان کے جو پروڈکٹس ہیں وہ پروڈکٹس پوری دنیا میں کیوں پھیلے ہوئے ہیں, اور کس ایمپیتھی کے ساتھ وہ اپنے ملک کو, اپنے نظریات کو اور اپنے افکار کو یہ کیا کرتے ہیں, پروموٹ کرتے ہیں, اور اس کے لیے وہ کیا کرتے ہیں, انویسٹ کرتے ہیں. بالکل. اچھا حضرت, اس وقت جو صورتحال ہے وہاں پر بہت سے لوگوں نے چپ کا روزہ رکھا ہوا ہے. ایسے لوگوں کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ اور جو لوگ احتجاج کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ میں اپنے روڈ پہ نکل کر روڈ بلاک کر دوں, نہیں, اس سے میرے مسلمان بھائی کو ہی تکلیف ہوتی ہے. میں تو اس کے حق میں نہیں ہوں, مجھے نہیں پتہ سامنے والا کیا کہتا ہے اس حوالے سے. لیکن اگر کوئی احتجاج بھی کرتا ہے, کیا وہ حق کر رہا ہے؟ اور جو نہیں کر رہا وہ کہتا ہے یار میں کہاں آواز اٹھاؤں, کیا کروں میں؟ اگر وہ گھر پہ ہی بند کمرے میں بیٹھ کر رو کر ان کے لیے دعائیں کرتا ہے, کیا یہ بھی قبول ہے؟ کیا فرماتے ہیں آپ؟ کیونکہ معذرت کے ساتھ, کیونکہ ہمارے ہاں ایسا ہے نا, اگر کوئی اسٹیج پر, مثال دے رہا ہوں, کوئی نعت خواہ نعت پڑھ رہا ہے مثال کے طور پہ, وہ کہے گا جو علماء اکرام تقریریں ہی کر دینے, فلسطین دے حق تے کوئی بولتا ہی نہیں ہے. اسی طرح علماء اکرام معذرت کے ساتھ اسٹیج پر کہتے ہیں نعت خواہ صرف نعتیں پڑھتے ہیں, فلسطین کے حق میں کوئی باہر نہیں آیا. تیسرا کہتا ہے تم کیسے مسلمان ہو؟ سامنے والے لوگوں کو, مطلب جسے ہم لبرل کہتے ہیں, تم کیسے مسلمان ہو؟ فلسطین پر کیا کچھ ہو رہا ہے, تم بولتے بھی نہیں ہو. کیا بولیں, کہاں بولیں, کس طرح بولیں, بتائیے گا. میں اس کو, یہ میرا نظریہ ہے. دیکھیں, دو چیزیں ہوتی ہیں انسان کے اختیار میں. ایک ہوتا ہے ایریا آف ایکشن. ایریا آف ایکشن یہ ہے کہ انسان نے کیا سوچا ہوا ہے, کیا پلان کیا ہوا ہے, کیا گولز ہیں اس کے جن کو وہ اچیو کرنا چاہ رہا ہے. اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ ایریا آف کنسرن, آپ کیا کر سکتے ہیں. اب یہاں دو بنیادی فرق ہیں کہ ایک پوری امت مسلمہ ہے کہ جو یہ سوچتی ہے کہ فلسطین کے مسلمانوں پر جو ظلم ڈھائے جا رہے ہیں, جو ان پر بربریت ہو رہی ہے, وہ نہیں ہونی چاہیے, اس کو ختم کرنا چاہیے. یہ مسلمانوں کا ایک ٹارگٹ ہے. لیکن اس میں کنسرن کیا ہے, اس میں میرا انپٹ کیا ہو سکتا ہے, میں کیا چینج لا سکتا ہوں پرسنلی. تو اب یہاں جا کے ہر بندہ سوچتا ہے کہ میں اس اتنے بڑے ڈسپیوٹ میں, اتنے بڑے مسئلے میں میرا انپٹ کیا بن سکتا ہے. تو یہ اس کو کہتے ہیں ایریا آف کنسرن. ایریا آف کنسرن کی بات کریں تو بذات میں خود یا ایک نارمل شہری جو پاکستان میں رہ رہا ہے, وہ ڈائریکٹ فلسطین میں جا کر اس وقت ڈائریکٹلی کچھ نہیں کر سکتا, انڈائریکٹلی کر سکتا. اب انڈائریکٹلی کیسے کر سکتا ہے؟ پروڈکٹس کی صورت میں, یا دیگر کسی نظریاتی صورت میں, فکری صورت میں, یا افرادی صورت میں وہ ہیلپ کر سکتا ہے. لیکن ایریا آف کنسرن کے اعتبار سے دیکھا جائے گا کہ ایک فرد یہ کر سکتا ہے, اور اس سے افراد اور جا کے گورنمنٹ لیول پر اس کو ایکشن لیا جا سکتا ہے. ایک بندے اکیلے کی یہ کہانی بالکل نہیں ہے. بالکل نہیں ہے. اچھا, اس وقت جو وہاں کی صورتحال ہے, پہلے بھی میں عرض کر چکا, ابھی دوبارہ کیونکہ آخری مومنٹ چل رہے ہیں, پھر ہم نے اسپیچ بھی سننی ہے فلسطین کے حق میں ہی. اچھا, جو لوگ اس وقت فلسطین کے لیے آواز بھی اٹھا رہے ہیں اور کوشش بھی کر رہے ہیں, جیسے مختلف کنٹریز ہیں, بہت سے مسلمان نہیں کر رہے, کیا قیامت والے دن سوال ہوگا؟ دیکھیے, یاد رکھیں کہ قیامت والے دن ہر اس چیز کے بارے میں سوال کیا جائے گا جو عدل کے تقاضے سے نیچے ہوگی. کیا بات کر دی. جو ظلم کے پیرائے میں جائے گی اس کے بارے میں ضرور سوال کیا جائے گا. ایک جو لڑائی ہے وہ مسلمانوں کی, اسلام کی اور کفر کی ہے, اور ایک لڑائی یہ ہے کہ جو عبادات کے اندر, معاملات کے اندر کمی کی ہے. یہ تو دیگر معاملہ ہے. یہاں جو لڑائی ہے یا یہاں جو تصادم ہو رہا ہے وہ اسلام اور کفر کا ہو رہا ہے.
ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ اسلام جو دین متین ہے, جو امن کا درس دیتا ہے, وہاں ظلم ہو, وہاں جانیں گنوائی جا رہی ہوں, وہاں خون بہایا جا رہا ہو, وہاں بچوں کو بے قصور مارا جا رہا ہو, وہاں بچوں کو پتہ ہی نہ ہو کہ ہمیں مارا کیوں جا رہا ہے, وہاں باپ کو پتہ ہی نہ ہو کہ میرے بیٹے کو کیوں مارا گیا ہے, وہاں ماں کو پتہ ہی نہ ہو کہ میرے گھر کو کیوں اجاڑ دیا گیا ہے, اور بیٹے کو یہ بات نہ پتہ ہو کہ مجھے کیوں یتیم کیا گیا ہے. اس ساری کہانی کے بعد کیا آپ کو لگتا ہے کہ وہ رب جو عادل ہے وہ عدل نہیں کرے گا؟ وہ پوچھے گا نہیں ان لوگوں سے؟ اور یقین جانیے کہ ایک ویڈیو میرے سامنے سے گزشتہ دنوں گزری کہ ایک بچہ ہے, وہ بچہ جاتا ہے اور جیسے ہی وہ بچہ جاتا ہے تو مارا جاتا ہے, اور اس کے سارے جتنے بہن بھائی ہوتے سارے مارے جاتے ہیں. باپ جب آتا ہے تو وہ اپنی پوری فیملی مری ہوئی دیکھتا ہے, اور کفن کے عالم میں جا کر وہ فریاد کرتا ہے, اور وہ جب چیخ چیخ کے کہہ رہا ہوتا ہے کہ جانا اور جا کر رسول اللہ سے کہنا کہ یہ جو تیرے حکمران تھے, تیرے مسلمان بندے تھے, ان سب کے سامنے یہ ہو رہا تھا, انہوں نے مدد نہیں کی, انہوں نے آواز بلند نہیں کی, تو یاد رکھیں کہ کل قیامت کے دن اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے, رسول اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے کہ یا رسول اللہ تیرے امتی شہید کیے جا رہے تھے, ان پر ظلم کیا جا رہا تھا, ہمارے پاس اختیار ہونے کے باوجود ہم نے کچھ نہیں کیا. تو یاد رکھیں ضرور اس کا سوال کیا جائے گا. بالکل جی, ضرور اس کا سوال کیا جائے گا. علامہ صاحب آپ نے بہت خوبصورت انداز میں مختصر سی ہسٹری بھی آپ نے ہمارے سامنے پیش کی, لیکن ہمیں اس حوالے سے سب کو مل بیٹھ کر, میں چھوٹی سی منہ, چھوٹی سی آواز, چھوٹی سی جگہ سے بات کر رہا ہوں, لیکن یہ بات بہت بڑی ہے. اللہ کرے ایسا ہو جائے, کہیں کسی کو خیال آ جائے, کہیں کوئی یہ بات سن لے کہ ہم ایک ہو جائیں. جب تک ہم ایک نہیں ہوں گے, کسی نے مجھ سے کچھ عرصہ پہلے کہا یار اللہ رب العزت تو اتنی بڑی ذات ہے, اللہ ہی سے بڑائی شروع ہوتی ہے, اللہ ہی تو سب کا خالق ہے, اللہ کریم کیوں نہیں فلسطین کے مسلمانوں کی مدد کرتا؟ آخر کیا وہی پستے رہیں گے, وہی شہید ہوتے رہیں گے؟ تو کسی نے جواب دیا یاد رکھنا یہ قیامت تک ایسا ہوتا رہے گا. سامنے والے نے پوچھا کیوں؟ جب تک مسلمان ایک نہیں ہوں گے ایسا ہوتا رہے گا. کل کو میرے گھر پہ بھی حملہ ہو سکتا ہے, آپ کے گھر پہ بھی حملہ ہو سکتا ہے. ہمیں ایک ہونا ہے. جب تک ہم ایک نہیں ہوں گے ہم اسی طرح بھگتتے رہیں گے. ناظرین اکرام, علامہ صاحب بہت خوبصورت انداز میں آپ نے گفتگو فرمائی. اللہ کریم ہمارا یوں مل بیٹھنا اور شہداء کے حوالے سے گفتگو کرنا اللہ قبول فرمائے, اور فلسطین کے مسلمانوں پہ اللہ کریم رحم فرمائے. اور وہ برکت والا ماحول ہے, برکت والی جگہ ہے. قرآن بھی فرماتا ہے کہ وہاں برکت ہے, جو وہاں آ گیا گویا کہ وہ برکت میں آ گیا. اللہ کریم ان پہ برکتیں لٹاتا رہے, رحمت برسائے, ان پہ رحم ہو جائے. اللہ پاک فلسطین کو آزادی کا سورج دیکھنا نصیب فرمائے. ہمارے ساتھ سدرۃ المنتہا موجود ہے, ماشاءاللہ خوبصورت انداز میں اسپیچ کرتی ہیں. میں چاہوں گا خراج تحسین پیش کریں نا فلسطین کے شہداء کو, اور فلسطین کے حق میں کچھ فرمائیے. جی سدرہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہے کون کہ گریا کرے یا فاتحہ کو آئے, بے کس کے اٹھائے تیری رحمت کے بھرن پھول. السلام علیکم. جکڑا ہے میرا کچھ چلو اس کو چھڑائیں, زنجیروں کو توڑ دیں انہیں آزاد کرائیں. اے مغرب کے غلام کے اسیروں نہ ڈرو تم, اب توڑ دو کاسا اے فقیروں نہ ڈرو تم. جناب صدر, کہاں سے لاؤں وہ لوگ جو فلسطین پہ کیے جانے والے ظلم و ستم, بربریت, انسانی حقوق پامالی بیان کریں؟ دل خون کے آنسو رو رہا ہے دیکھ کر کے ماؤں کے ہاتھوں میں بچوں کے ٹکڑے پڑے ہیں, بچوں کے سامنے ماؤں کو دفنایا جا رہا ہے, اور کتنے ہی بچوں کے سر سے باپ کا سایہ اٹھ گیا ہے. وہ آشیانے جو بڑے ارمانوں سے بنائے گئے تھے آج آنکھوں کے سامنے بکھرے پڑے ہیں. لوگ ٹوٹ جاتے ہیں ایک گھر بنانے میں, کیا تم ترس نہیں کھاتے بستیاں جلانے میں؟ صدر علی وقار, ان فلسطینی نوجوانوں کا صبر تو دیکھیں, دل فراش ماحول میں بھی صبر کا شکرانہ ادا کر رہے ہیں. صدر علی وقار, انبیاء کی سرزمین ہے فلسطین, جہاں پر حضرت سلیمان رضی اللہ تعالی عنہ نے پوری دنیا پر حکومت کی, جہاں پر مسلمانوں کا قبلہ اول مسجد اقصی موجود ہے جسے ظالم نشانہ بنائے بیٹھے ہیں. کس ظلم کو بیان کروں جو فلسطینی بچوں پر ڈھائے جا رہے ہیں؟ مسلمان اور یہودیت
عقیدت کے نام پر, دین اور مذہب کے نام پر, اور ہم سبھی ایک بے بسی کی تصویر بنے بیٹھے ہیں اور کسی صلاح الدین ایوبی کے منتظر ہیں. صدر علی وقار, یہ حالات دیکھ کر ایک سوال میرے دماغ میں آتا ہے کہ کہاں ہے اسلامی حقوق کے علمبردار, کہاں ہے عرب, کہاں ہیں دین کے نام نہار لوگ کہ جن کو اسپتالوں میں کیے جانے والے دھماکے دکھائی نہیں دیتے, بچوں کے آنسو اور ماؤں کی دہائیاں سنائی نہیں دیتی. صدر علی وقار, میں کس دکھ کو بیان کروں کہ یہاں تو سبھی کچھ بکھرا پڑا ہے. بچے یہ لکھتے ہوئے چلے جاتے ہیں کہ کہاں ہے وہ جن کا سبق ہمیں کتابوں میں پڑھایا جاتا تھا, کہاں ہے غوری, کہاں ہے فاتح, کیا کوئی غزنوی نہیں آئے گا؟ غفلت کی نیند سو رہے ہیں سارے مسلم کے خون کے دریا ہر سو بہتے, سمجھوتوں پر اب زست گزرتی ہے اپنی, حق بات ابھی عباس کہاں ہم کرتے ہیں. شکریہ. واہ جی واہ, کیا خوبصورت انداز میں, خوبصورت الفاظ میں آپ نے خراج تحسین پیش کر. آپ نے کوشش کی ہے سدرۃ المنتہا, آپ نے کوشش کی ہے. وہ سدرۃ المنتہا ایک ہمیں یاد آتا ہے جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرش معلیٰ کی سیر کرنے جاتے ہیں. جبریل فرماتے ہیں یا رسول اللہ بس میں آگے نہیں جا سکتا, پر جل جائیں گے. سرکار نے فرمایا اے جبریل تیری انتہا ہے, میری تو یہاں سے ابتدا ہے. ہم اس سدرۃ المنتہا تک پہنچ جاتے ہیں اور اسی سدرۃ المنتہا سے ہمیں اقصیٰ کی آواز آتی ہے, بیت المقدس کی. سبحان الذی اسریٰ, جو علامہ صاحب نے انٹرو میں بھی اپنے خطبے میں بھی ارشاد فرمایا. ناظرین اکرام, ہم فلسطین کی بات کر کے اپنا قد بڑا کرتے ہیں, ہم فلسطین کے شہداء کی بات کر کے اپنے آپ کو بلندیوں پر لے کر جاتے ہیں. اس دعا کے ساتھ پروگرام کا اختتام کرتے ہیں کہ اللہ کریم فلسطین کے شہداء کی بے حساب مغفرت فرمائے اور مسلمانوں کو عقل سلیم عطا فرمائے. علامہ صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا, اور سدرۃ المنتہا آپ کا بھی بہت شکریہ, آپ تشریف لائیں. اور ناظرین اکرام, پروگرام کا وقت اختتام کی جانب ہے. ہمیشہ کی طرح آپ سے گزارش ہے اپنا خیال رکھیے, اپنے اہل و عیال, اپنے پڑوسی, اپنے رشتہ دار, سب کا خیال رکھیے. ہم سب کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.